نہ اردو تے نہ انگریزی پنجابی آندھی ہے سن لو گے نا ماشا ہاں توڑے زبانہ سن کے میں تو سمجھے سی پر شاید میری نہ ہی سمجھن انگریزی سمجھن والی دنیا بیٹھی تو جلسے دا پروگرام دا جو اصل مقصد ہے وہ بفضل اللہ تعالیٰ پورا ہو چکا ہے۔ مقصود سی سنن نسائی دے حوالے نال حضرت شیخ دا خطاب جو محقق العصر محدث العصر ارشاد فرما چکے اور پھر جامعہ دے تعارف دے حوالے نال دوسری غرض و غایت وہ بھی پوری ہو چکی۔ ہن تے کام جڑا ہے وہ فالتو ہی ہے اور میں حکم ہویا سی کہ 6 بجے تو انہوں رائٹ انشاءاللہ سی فارغ کر جائیں گے تو سی بس کر دیں 12-13-14 منٹ رہن دینے میں کوشش کرنا کہ چونکہ ادھروں میں اپنا وعدہ پورا کیتا ہے شیخ صاحب نے بھی اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے 6 بجے تو بعد مجبور نہیں کرنا چاہیے سفر چونکہ لاہور تو بھی تقریباً 1 گھنٹہ آگے رات نو عشاء تو بعد پروگرام میں اس مقام تے بھی پہنچنا ہے اللہ تعالی رحمت و فضل نال اس واسطے اختصار نال چند گزارشات عرض کرنا چلو ویکھنے 6 بجے تک دا وعدہ ہے اس تو آگے جو کچھ ہوئے گا میرے والو نفلی ہوئے گا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ملک عبداللفی تبسم سب اگے آجو کھڑے چنگے نہیں لگ دے آجو ماشاءاللہ آجو صحیح البخاری اندر امام زہری رحم اللہ دا ایک معروف قول ہے انہوں نے قول تو اپنی بات دا آغاز کرنے لگا آپ نے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ الْبَيَانِ وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغِ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمِ کہ اللہ دی ذمہ داری ہے کہ وہ دین نازل کرے رسول اللہ دی ذمہ داری ہے کہ اس نازل شدہ دین نو امت تک پہنچائے وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمِ ساڑی ذمہ داری ہے کہ اس دین نو تسلیم کر کے اس تے عمل کرے پورے دین دا خلاصہ نچوڑ امام زہری رحمہ اللہ نے اپنے اس قول بیان فرمایا اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری فرمائی آسمان تو پورے دا پورا دین نازل فرمایا صرف نازل ہی نہیں کیتا ہمیشہ لئی او دی حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھائی قرآن پاک کوئی ایک آیت ایسی نہیں جو آسمان تو آئی ہوئے اور آج ساڑھے پاس قرآن دی صورت محفوظ نہ ہو اسی طرح کوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ایسی نہیں جو آپ تے نازل ہوئی ہوئے اور آج ساڑھے پاس محفوظ نہ ہو قرآن اور حدیث دو دا محافظ کون ہے اللہ بلکہ اس طرح سمجھیے کہ قرآن اگر محفوظ ہے اور یقیناً محفوظ ہے تو حدیث دا قرآن دی حفاظت دا لازمی تقاضا ہے کہ حدیث بھی محفوظ رہے کیوں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اقیم الصلاۃ تو محفوظ رہے سلو کما رہے تمہیں سلیم محفوظ نہ رہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وآت الزکاة محفوظ رہے احکام زکاة محفوظ نہ رہے حکم حج محفوظ رہے مناسک حج محفوظ نہ رہے حکم رمضان محفوظ رہے رمضان دے مسائل و احکام محفوظ نہ رہے جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح پیغمبر دی ہر حدیث بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ محفوظ رہن اور یہ دی حفاظت دا ذریعہ علماء امت ہی نے انشاءاللہ ایک قیامت تک محفوظ رہنے قرآن بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دین اللہ نے آسمان تو نازل فرما یہ کوئی کمی نہیں یا اس طرح سمجھیے اس اجتماع جو ایک رکا آ جائے کہ ایس سوال دا حل قرآن اور حدیث جو پیش کرو یہ ممکن ہے ہو سکتا ہے اور بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ آئے اور میں اس کا حل پیش نہ کر سکوں وہ مسئلہ میرے علم وچ نہ ہوئے لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ وہ مسئلہ قرآن وچ نہ ہوئے پیغمبر دی حدیث وچ نہ ہو
یہ ہو سکتا ہے کہ میرے علم چ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسئلہ دین چ نہ ہوئے، قرآن چ نہ ہوئے، پیغمبر دی حدیث چ نہ ہو۔ اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری فرمائی۔ وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سی کہ اس دین نو امت تک پہنچا دے۔ آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچان دا حق ادا کیتا۔ اور صحابہ کرام کو پوچھیا ہے، آپ نے اپنے آخری خطبہ حج کے اندر کہ میرے صحابہ کیا میں تواڈے تک دین پہنچایا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچان دا حق ادا کیتا۔ پھر آپ نے اس تے اللہ نو گواہ بنایا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا، کہ میری امت کہہ رہی ہے کہ میں دین پہنچان دا حق ادا کیا۔ کوئی ایک مسئلہ نہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک نہ پہنچایا۔ خلوت دے معاملات بھی امت تک کیوں پہنچے؟ اسی واسطے کہ دین اسلام دی کوئی بات نہ رہ جائے۔ جویں آپ نے گھر غسل کیتا ہے، بعض دفعہ حدیث پڑھ کے حیرانگی ہوندی ہے کہ ایک ٹپ دے اندر پانی بھریا ہے، ایک پاسے ام المومنین غسل فرما رہی ہے، ایک پاسے رسول اللہ غسل فرما رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ٹپ چو پانی لے رہے دے تے امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا دے بعد ہوا میرے قولے چو رسول اللہ اپنا قولہ بھر لین دے۔ اے انداز بھی امت تک کیسے پہنچے ہے؟ ایک امی عائشہ ایک رسول اللہ، معاملہ خلوت دے گھر دے، اے بھی امت تک پیغمبر نے مسئلہ ام المومنین نے پہنچا دیتا ہے تاکہ مصطفیٰ دی کوئی ادا بھی امت تو مخفی نہ رہ جائے۔ ایک ایک انداز اور ایک ایک مسئلہ امت تک پہنچے ہے، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سواری پہ سوار ہوئے، سواری تے سوار ہو کے آپ نے چہرہ آسمان وال اٹھایا، مسکرائے۔ لوگوں نے پوچھا اے علی مسکرائے کیوں؟ فرمایا ایک دفعہ پیغمبر سواری تے سوار ہوئے، آپ نے آسمان وال چہرہ اٹھایا، آپ مسکرائے۔ میں چاہتا سا کہ پیغمبر دی ادا بھی امت تک پہنچائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس طرح بھی مسکرائے، حتیٰ کہ آپ سوئے اور فجر کی سنتاں ادا کر کے آپ اپنے حجرہ پاک اندر ہی سو گئے، لیٹ گئے، کیونکہ تواڈے علم دے اندر فجر کی سنت پڑھ کے لیٹنا دائیں کروٹ یہ بھی پیغمبر دی سنت ہے۔ لیکن اہل حدیث تے جوانو میرے ایک پیغام نو نوٹ فرمائی، آج کل مساجد اہل حدیث چو یہ سنت آہستہ آہستہ مفقود ہوندی نظر آ رہی، یہ سنت ماجورہ ہوندی جا رہی۔ ایسے اپنے اسلاف و بزرگان دیکھے ہے کہ مسجد فجر کی سنتہ دا کر کے لٹھیا کر دے سن، آج جھجک محسوس کردہ چھوار یہ سنت نو اثر نو زندہ کیجیے۔ پیغمبر دی ایک ایک ادا نو زندہ رکھنے والے انہوں ہی تے اہل حدیث کیا جاندہ ہے۔ آپ تے ہے کہ ہر ایک دانت مر چاہیے، قربان ہو چاہیے، جتنا لوگ جو چاہن کہیں، لیکن پیغمبر دی ایک ایک ادا دے تسی محافظ ہو، ایک ایک ادا دے تسی امین ہو، ایک ایک ادا امت تک پہنچانا، بیان کرنا اور عمل کرنا اے اہل حدیث دا شیو ہے۔ لیکن ساڑھے ملک دے اندر کچھ عجیب سا سمائے، ایک بندہ کہن لگا کہ میں اپنے پنڈ اکیلا اہل حدیث تے میں اس مقام تے مسجد بنانی، میں کہ اللہ دے بندے اور پنڈ مسجدہ کوئی نہیں، کہنے لگا دو تین ہے، میں کہا تُس انہاں چ نماز پڑھیا کرو، یعنی وہ ساڑیاں نہیں، وہ کہنی ہے یعنی وہ دیگر مقات بے فکر دی نے ساڑیاں نہیں، تو میں کہ کوئی رہ جائے مسجد اللہ دی تو جا کے نماز پڑھ لیا کرو، یعنی وہ نہیں پڑھن دیں دے، میں کہنے پیچھے پڑھ لو، یعنی وہ نہیں پڑھن دیں دے، میں کیوں؟ کہنے لگا جیسی اچھی آمین کہنے تے رفع دین کرنے پاؤں اور پاؤں ملانے وہ ملان نہیں دیں دے، مجبوری ہے الگ مسجد بنانا، تو میں کہ تو لازمی کرنی ہے رفع الیدین تو نہ کر، اچھی آمین نہ کہ پاؤں نہ ملا، دو چار سنتا اگر چھوڑ دیں تو کی عرض؟ کہنے لگا نہیں جناب یہ کیوں ہو سکتا ہے، تو آڑے کو لگتا توقع نہیں سی، تسی کس طرح دی بات کر رہے ہو؟ دو چار حدیثہ جناب میں کس طرح چھوڑ سکتا؟ رفع دین پیغمبر دی سنت ہے جناب، آمین بالجار سنت ہے، پاؤں ملانا پیغمبر دا حکم ہے، اے میں کیوں چھوڑ سکنا؟ میں اگر اللہ دے بندے مسجد واسطے جگہ لوانگے 10-15 لاکھ روپیہ اس سے لگے گا، پھر تعمیر واسطے 15-20 لاکھ چاہیے، یہ 35-40 لاکھ 50 لاکھ دے قریب روپیہ لگے گا۔ یہ چار حدیثاں تے عمل نہ ہوئے تو کوئی قیامت آن رہی، تو انہیں پیچھے نماز پڑھ،
کہنے جی 50 لاکھ روپیہ لگ جائے لیکن ایک حدیث تے عمل ہو جائے تامی سودا مہنگا نہیں. میں کہا واہ اہل حدیثو جے ایک سنت تے مرن واسطے آؤ, ایک سنت تے قربان ہونے واسطے آؤ, ایک سنت تے ہوتے جان نچھاور کرن تے آؤ تے 50 لاکھ روپیہ خرچ کر کے بھی مساجد واسطے چندہ مانگ کے جماعت دا پیسہ خرچ کروا دے 50 لاکھ روپیہ کے پنڈ لگوا دے ہو ایک حدیث تے عمل کرن واسطے. جے چاہو تے ایک حدیث تے قربانی اس قدر دے ہو کہ 50 لاکھ روپیہ خرچ کر دے ہو تے جے حدیث دی منکر اختلاف کرن تے آؤ 5 روپیے دے کے نائی کول بہ کے حمام تے سنت مصطفیٰ دی آپ کٹوان دے ہو. قربان جاوے اہل حدیثو تو آڈے تے بھی جے لگان خرچ کرن تے آؤ ایک سنت پچھے 50 لاکھ جماعت دا لوان دے ہو تے جے منڈوان تے آؤ تے 5 روپیے اپنے کولوں دے کے حمام تے بہ کے بخاری حدیث رفع الیدین دی حدیث بھی بخاری چے تے داڑھی رکھن دی حدیث بھی تے دوہاں دا راوی بھی کوئی ہے کون عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی تو اڑائی حوصلہ ہے نا کہ ایک حق حدیث تے 50 روپیہ خرچ کر دے ہو ادھر ایک حدیث تے کس طرح انکار کر رہے ہو. اہل حدیث ہو ہندے جو ہر ادائے مصطفیٰ تے قربان ہو جائے لیکن حدیث تے سنت کی مخالفت نہ کرے. ہندر سنت جو بات میں سمجھانا چاہنا سمجھ آ گئی ہے نا انشاءاللہ. ہاں داڑھی منڈوا سنے انشاءاللہ نہیں کل پھر منانی چلو جنہ دی ہے وہی کہنے ہونا ہاں ٹھیک ہے باقی تو کوئی ہلیا جلیا نہیں ایویں بیٹھے ہو جویں با. چلو پرانے حدیثوں میں کی کہہ سکنا. اگلے میں تقریر کر رہا تھا کہ میرے سامنے بندہ جوان بیٹھا تو 2 پیر میرے لے کر کے اینج بیٹھا ہے جلسہ سنن دیا. میں کہا 2-4 منٹ تو خیر میں برداشت کر لیا. پھر میں کہا تھوڑا جا پیر پیچھا کر انہیں خیر پیچھا کر لیا. میں کہا پرانا حدیث ہے یا نواں؟ آنا جی پرانا میں کوئی گل نہیں. پھر ٹھیک ہے پھر بامی ہوتا چکے رہا بامی جتے مرضی رہا تو پرانا ہے تیرا قصور نہیں. تو تسی چونکہ پرانے ہو چکے ہو ہوں تو آڑے تے گلہ کیڑا ہو سکتا ہے. توجہ میرے والے رکھیے جو بات میں سمجھانا چاہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فجر یہ سنتا پڑھ کے لیٹے حتیٰ کہ سو گئے. خراٹیاں دی آواز آئی. امی عائشہ صدیقہ اگر یہ حدیث بیان کر دیا کہ فجر یہ سنتا پڑھ کے لیٹ گئے سن یہ بات کافی ہو گئی. سو گئے سن یہ بھی بات کافی سی بات پہنچ گئی. لیکن خراٹیاں نے ذکر کیوں کیتا ہے تاکہ مصطفیٰ دی کوئی ادا امت تو چھپی نہ رہ جائے. خراٹیاں نے تذکرہ بھی فرما دیتا ہے دوران گفتگو آپ دا چہرہ سرخ ہویا جذبات چاہے او دا تذکرہ بھی حدیث موجود ہے. جہاں مسکرائے او دا تذکرہ بھی حدیث دے اندر موجود اور محفوظ ہے. حتیٰ کہ آپ نے یہاں پر جذبات اظہار کردے گفتگو فرماندے اگر خاصی آئی ہے نا او دا تذکرہ بھی حدیث موجود ہے. حیران کی دی بات ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت صحیح البخاری فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اب میرا ہاتھ پکڑ کے اپنا 2 ہاتھ لے لیا. اب میرا ہاتھ میرا ایک ہاتھ سی تو رسول اللہ کہنے آسان 2 اپنے ہاتھاں 2 دے اندر میرا ہاتھ لے لیا تے آپ نے من فرمایا کہ اے تشہد دعا پڑھیا کر التحیات للہ والصلوات والطیبات اے آخر تک دعا سکھلائی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جدو یہ حدیث آگے شگرد نو بیان کرنے لگے آپ نے اپنے شگرد دا ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے فرمایا استاد جی آج ہاتھ کیوں پکڑے ہے؟ فرمایا اے حدیث پڑھانے مصطفیٰ نے میرا ہاتھ پکڑے آسی. میں چاہنا تھا کہ اے عطا بھی تیرے تک پہنچ جائے. اے حدیث چل دے سند کا سلسلہ چل دے امام بخاری رحمہ اللہ تک پہنچی. جدو امام بخاری فرماتے نے میں نے اپنے استاد نے حدیث پڑھائی انہوں نے میرا ہاتھ پکڑیا اور جدو میں شگردانو اپنے شگردانو حدیث پڑھائی میں انہوں دا ہاتھ پکڑ کے حدیث پڑھائی تاکہ مصطفیٰ دی سنت بھی محفوظ رہے اور موجود رہے. ایک انداز پیغمبر دا امت پاس محفوظ ہے. اسی واسطے میں کیا کرنا کہ غیر دے دروازے جانے ضرورت نہیں ہے. ایک مسئلہ مصطفیٰ بیان فرما گئے. قرآن کافی ہے حدیث کافی ہے لا الہ الا اللہ کافی ہے محمد رسول اللہ کافی ہے دین اسلام کافی ہے وعلی الرسول البلاغ. رسول اللہ ایک مسئلہ پہنچا کے گئے خلوت و جلوت امت سامنے رکھ کے گئے. آگے ہے وعلینا التسلیم رولا سارا اے دے چھے وعلینا التسلیم ساڑی ذمہ داری ہے آئے ہوئے پچھائے ہوئے دین تے عمل کرنا. دین بنانا ساڑی ذمہ داری اسا کام وہ شروع کردہ جڑا کام اللہ دا سی.
اسا دین بنانا شروع کر دیتا ہے، پھر بنا کے کولوں امت سامنے پہنچانا شروع کر دیتا ہے. یہ دوئے ذمہ داری آنی. ساری ذمہ داری دین پہنچانا جناب، او دین جیڑا اللہ اور رسول نے بیان فرمائے، اللہ والو آیا مصطفیٰ نے پہنچائے، اس دین نو آگے پہنچانے. نیا مسئلہ بنانا نہیں. اس نو مسلک اہل حدیث کیا جاندہ ہے کہ اللہ بیان کرے، رسول اللہ پہنچائے اور اہل حدیث اس نو تسلیم کر کے عمل کرے. اس نو مسلک اہل حدیث، منہج اہل حدیث کیا جاندہ ہے. یہی بات قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے. فرما فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. توجہ ہے نا ماشاءاللہ. میرا ٹائم تو لگتا ہو گیا ہونا. چلو میں وینا گڑی کی ہویا. چلو خیر میں لیٹ کو نہیں آیا جی، میں اثر تو بعد پہنچ گیا. آسان برال چلو یہ بھی ہے نا تعویل ہے، وعدہ تے ایسی یہ ٹائم نہ لا جاندے تھے. چلو خیر ہے. چلو شفقہ سے 6 ہوگا نا، 2 منٹ وعد ہوگا. چلو میں کوشش کرنا 7 بجے تک. تُسی توجہ ہے ماشاءاللہ. چلو توجہ رکھے آج. فرما فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ. ایک حدیث ہے نبی پاک فرما رات نو اللہ زمین نو سکیڑ دیندا ہے نا. جی میں گھنٹہ بیان کرا تے اللہ رحمت فرما دے کہ زمین سکیڑ دے کہ انہی پہنچ جائیں گے. ہاں بزرگ ہمیں پہنچ جاتے ہیں، سارا سی نہیں پہنچ سکتے. دور مختار نے لکھیا ہے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو قدم چکیا نا ایک تے جھٹ کھلوتے تے ایک پورا قرآن پڑھ چھڑیا، پھر دوجا چکیا تے دوجے پیر تے دوجا قرآن پڑھ چھڑیا. جے 2 قدمہ تے ایک قدم تے 5 منٹ بندہ پورا قرآن پڑھ سکتا ہے تے بندہ 2 گھنٹے لاہور نہیں پڑھ سکتا. کچھ تے اللہ کچھ تے رحمت فرمائے گا نا. جے 40 سال ایک وضو نال اشاعت وضو نال فجر ہو سکتی تو کوئی دائے 6:30 بھی رحمت ہوئے گی انشاءاللہ. اللہ رحمت توجہ ہے میرے. قرآن نے کی فرمایا؟ فرما فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. میری اور تمہاری ذمہ داری دین بنانا نہیں، آسمان تو دین آنا ہے اور مصطفیٰ پہنچاندے نے. اس دین نو آگے تسلیم کرنا اور پہنچانا اے میری اور تمہاری ذمہ داری عمل کرنا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اطاعت اور اتباع میری اور تمہاری ذمہ داری ہے. اطاعت دا معنی ہوندا ہے خوشی نال، چاہت نال، عقیدت نال کسی دی بات نو قبول کرنا. انہوں اطاعت کیا جاندا ہے؟ اوکھے ہو کے، پریشان ہو کے، جکڑے ہوئے دل نال قبول کرنے نو اطاعت نہیں. دوسرا لفظ ہے اتباع. اتباع دا معنی ہے نقش قدم، آگے آگے ایک ہستی چلے او دے پیران دے نشانات تے چلنے نو اتباع کیا جاندہ ہے. نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں، اس نو اتباع کیا جاندہ ہے. بلکہ اس طرح سمجھئے عربی دے اندر جدو گانس ہوئے نا تے بچڑا پیدا ہوندہ ہے تے جڑا پہلے دن دا بچڑا ہوندہ ہے اس نو عربی طبیعہ کیا جاندہ ہے. جدو جو لفظ اتباع نکلے ہے اصل دے طبیعہ پتا اس نو کیوں آندے نے. جدو پیدا ہوندہ ہے نا ماں نو صاف کر دیئے، زمیندار اس نو صاف کرن دی کوشش کر دے. جدو بچڑا صاف ہوندہ ہے پھر وہ اپنے پیرہ دے کھڑے ہونے دی کوشش کر دے. جدو وہ اپنے پیرہ دے کھڑا ہو جاندہ ہے نا اس باڑے اندر کئی اور گاواں جانور موجود ہوندے نے، لیکن اس بچڑے دے دل و دماغ سوائے ماں دے اور کوئی دوسرا ہوندہ نہیں. وہ جدو قدم چک دے تے اپنی ماں وال جان دے، وہ دے دماغ کوئی دوسری گائے نہیں، کوئی دوسرا بچڑا نہیں، ایک ہی ماں دماغ دے اندر ہے. جو بچڑے طبیعہ کیوں کیا جان دے کہ اس وقت وہ دے دماغ دوسرا کوئی نہیں ہے سوائے ماں دے. یہ دے دل و دماغ جدو دوسرا کوئی نہ ہوئے ایک ہوئے اس نو اتباع کیا جان دے. جائیے جس دے دماغ دے اندر اتباع واسطے کئی ہون اس نو مقلد کیا جان دے، اور جے دے دل صرف مصطفیٰ ہون ان متبع رسول کیا جان دے. اہل حدیث اللہ دی رحمہ متبع رسول ہے. ساڑھے دل و دماغ پیار سارے نالے، لیکن اتباع واسطے ایسا کوئی دوسرا دماغ تے سوار کیتا نہیں کیتا ہے. یہ کو پیغام کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. دیکھو آؤ ایک ایک حدیث تے قربان ہو جاؤ. حدیث تو آگے بھی نہیں، حدیث تو پیچھے بھی نہیں. اتباع میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیث سید البخاری اندر حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید اجتماع دے اندر نے میرے محبوب عید دا خطبہ عید قربان عید الاضحیٰ دا خطبہ دے رہا ہے. آپ نے فرمایا قربانی اسے دیئے یہ جنہیں عید پڑھ کے قربانی کرنی. اسے آپ ہی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو پھر کر رہا ہیں. فرمایا تو کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میں کیا باہروں آیا سا پھر واپس جانا لیٹ ہو جائیں گا بچے گوشت کھا لیں گے. دوسری وجہ ایسی اور میں پڑھا دے پڑھ لیں جواب دینے ہیں انشاءاللہ 7:30 تو بعد دیا گا. توجہ ہاں توڑی توجہ میرے آ رہا ہے. دوسری خواہش و تمنا ایسی کہ محبوب جی میرا ذبیحہ اللہ دے ہاں سب تو پہلے پہنچے. قربانی دا دن نے سب تو پہلے میری قربانی ذبح ہوئے. آپ نے فرمایا میرے صحابی سن گوشت ہو گیا ہے قربانی نہیں. گوشت کر لیا ہی لیکن قربانی نہیں ہوئی. محبوب جی کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ قربانی ادوں دیئے جدو مصطفیٰ نے بیان فرمایا. چند منٹ پہلے ہو سکتی. کیوں؟ قیامت نو اعمال نے تلنا ہے یا گننا ہے؟ ویسے کل کہتے میں سوچنا با گن کے حساب قیامت نو کیوں نہیں ہونا. دنیا چ نماز تے گن کے پڑھنے ہو کنیا نماز پڑھ دے ہو گن کے ہی پڑھ دے ہو نا. تے تراویاں گن کے ہی پڑھ دے ہو نا. 28 دے رولا ہے نا تعداد دے رولا ہے گنتی دے رولا ہے. گن کے طواف دے چکر گن کے صافہ مروہ دی سائی گن کے تے روزے بھی گن کے رکھ دے ہو نا. لیکن قیامت نو گنیا نہیں چاہیں گے اعمال کیوں؟ حالانکہ چاہیے ہے اللہ پاک فرما دے چلو تسی اپنا کیتی ہو ایتے رکھی ہو میں کٹھے بعد آخر تے لے لائیں اگلے سال جواب دے دیں بہت زیادہ ہو گیا. توجہ میرے آ رہے قیامت نو اعمال نے گنیا نہیں چاہنا. حالانکہ رب جی دنیا جیسی گننے اعمال رب جواب قیامت نو اسی طرح فرما دے کہ میرے فرشتے دی زندگی کینی ہے 60 سال 10-15 سال بچپن دے باہر کٹ دو 45 سال دی نماز گنو کل کنیاں پڑھ دیں جے پوریاں نے تو جنت دے دو جے تھوڑیاں نے تو جہنم ہی چھوڑ دو. نہیں گنیا نہیں جانا. تلنا کیوں ہے؟ اللہ نو تعداد نہیں چاہیے دی رب نو معیار چاہیے شمار نہیں معیار. تے معیار کدو بنتا ہے نیکی دا؟ فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون. حدیث مصطفیٰ المعیار بننا ہے سنت مصطفیٰ المعیار بننا ہے. عمل اندر وزن تا پہنتا ہے جو مصطفیٰ دی سنت مطابق ہوئے. حدیث بخاری میرے محبوب نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایک بندے نو تولیا جائے گا بڑا جسیم ہوئے گا بڑے موٹے تازہ جسم دا مالک انہوں تولیا جائے گا. او دا وزن مچھر دے پردے برابر بھی نہیں ہوئے گا. تے عبداللہ بن مسعود یا پنڈلیاں اوز پاڑنال وزنی ہون گیا. کیوں؟ ادھر عمال نے اور پیغمبر دی سنت ہے ادھر عمال نے لیکن سنت مصطفیٰ نہیں. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون. لوگوں سنو اہل حدیث دا پیغام کہ فلا وربک لا یؤمنون. پیغمبر تو آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں. اتباع مصطفیٰ نہیں. ہر مسئلے اندر فیما شجر بینہم یہ شجر دے الفاظ اللہ نے استعمال کیتا ہے. شجرہ عربی اندر درخت نو بھی کیا جاندے اور درخت کامل کدو ہوندے جدو دیا جڑا بھی ہون موٹ بھی ہوئے آگے او دیا شاخہ بھی ہون اوتے پتے بھی ہون او دا پھل بھی ہوئے او کامل ترین درخت ہوندے. فیما شجرہ بینہم اس الفاظ انتخاب یہاں کیوں کیا گیا؟ اسی واسطے کہ مسئلہ کوئی ہے اصولی ہوئے تو تب فروعی ہوئے تو تب عقیدت ہوئے تو تب فروع ہوئے تو تب ہر مسئلے اندر تیرے امام مصطفیٰ ہونے چاہیے دینے. لیکن اہل حدیث تو علاوہ دیگر فرق نو کھنگالیے دیکھئے پوچھئے تیرا عقیدت امام کون ہے؟ کہے گا میرے عقیدے اندر میں اشعری
اور ماتریدیہ، ابو الحسن اشعری میرا امام ہے عقیدے اندر، تیرا فروعات امام کون ہے؟ کہنے لگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ اور تیرا طریقت امام کون ہے؟ کہ طریقت دے اندر میں سلسلہ نقشبندیہ دے نال، سلسلہ قادریہ نال، چشتیہ و جمیریہ دے نال، تیرے تصوف دا امام اور ہے، عقیدہ دا امام اور ہے، اور تیرے فروعات دا امام اور ہے۔ ادھے مقابلے چہلی حدیث کھڑے جدے عقیدہ بھی امام مصطفیٰ نے، فروعات امام بھی مصطفیٰ نے، ساڑھا طریقت تزکیہ نفس دے اندر بھی امام میرے مصطفیٰ نے۔ ساڑھے کل کائنات کون نے؟ فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ دین اندر آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں، اتباع اتباع اتباع، نقش قدم مصطفیٰ نے انہتے چلیے، ہر مسئلے اندر فیصلہ مصطفیٰ نہ، ہر مسئلے اندر فیصلہ حرف آخر میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جار نویت تو صحیح البخاری ایک بستی آئی، انہیں کہا بھئی یار رات رہنا، کوئی رہائش، کوئی بستر، کوئی چارپائی، کوئی کھانا شانا، ہمیں سمجھو بات تو سیدھے خیر چنگے ہو۔ انہیں کہا نہ رہائش ہے، نہ کھانا ہے، نہ بستر ہے، کوئی چیز نہیں۔ انہیں پھر پڑاؤ بار ڈال لیا صحابہ کرام نے۔ آدھ رات ہوئی، پنڈ دے نمبردار سپ لڑ گیا، سپ تے لڑنا سی جی روٹی نہ پوچھئے کچھ دے ہونا سی نا، پھر ہویا تے پھر چیخیا چلایا، کوئی شفا نہ ہوئی، کہنے لگا انہاں کول جاؤ جن رات ان رہائش نہیں سی دیتی۔ تسی بھی جدو مولویوں دے خلاف باندھے ہو نا، مولوی آئیں، مولوی اس طرح ہوندے نے، مولوی نے کوئی گل لے جی راتی بچہ سوڑ نہ دے پھر چکے ہوئے مولوی صاحب پھوک مارے جی، یہ انہیں برے صاحب پھوک جو مروان واسطے کیوں لے آئے ہیں، گھر ہی رکھ دا جی، یہ سون نہیں دیندہ، ہون سون نہیں دیندہ، مولویوں کل کیوں آئے؟ دارے بیٹھتے بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں، علماء دی ہون کیوں آئے؟ منیا ہی نا، اللہ نے کچھ قرآن برکت رکھی، مصطفیٰ دی حدیثی برکت رکھی ہے، ان زبان تے قرآن و حدیث دا سلسلہ جاری رہندہ ہے۔ اے او دیا برکات نے، ساڑھے وجود برکات اور کیڑی ہے، علماء کل کیڑی برکات نے؟ یہ برکت رب دے قرآن دی ہے، مصطفیٰ دی حدیث دی۔ ہن ذرا دیکھنا، کہنے گا توڑے کوئی دم کرنے والا ہے، آواز آئی، فرما ہاں چلو جی، فرما تو انہوں دم کرنا ہے جی، ساڑھے بادشاہ نو زہریلے وہ کیڑا لڑ گیا تے انہوں دم کرنا، فرمایا مفت ہے؟ مفت نہیں ہو سکتا، جڑے روٹی نہ پوچھنا دا مفت علاج کریں دے۔ فرمایا کوئی چیز دینی پہ گئی، طے ہویا 30 یا 40 بکریہ دم کیتا، سورت فاتحہ پڑھی، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ ہوں جو 30-40 بکریاں لب گئی یادا، 30-40 بکری ایک دم دی، ایک بکری تو اڑے لگ کے نہ دی آنی 10,000 دی تو ہوئے گی، چلو 10,000 دی ہوئی تے 40 بکریاں کنی دی بنیاں 4 لاکھ دیا، ایک دم دی کنی فیس ہے کم از کم 4 لاکھ، پتہ لگے دم نہ انجی بندے ٹھیک ہو جانا۔ جو 30-40 بکری لپی نا، ہن بکریاں خیمے پہنچیا، انہاں دا دودھ پینا ہے یا نہیں، انہاں نو استعمال کرنا ہے، انہاں نو ذبح کیتا جا سکتا ہے یا نہیں، گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں، سارے امام اکٹھے ہو جان، ایک صحابی دی عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی رائے، نہ کوئی قیاس، نہ کوئی اٹکل پچو، نہ یعنی کہ شیخ القرآن اللہ علیہ قبر ترامتہ فرمائے فرمانے جب مولوی تقریر کر دیا قرآن دیس پڑھدا کبھی نے یعنی کہ سمجھو ہن کوئی ضرور لا یعنی مارے گا، ہن کوئی گال کرے گا پشڑی اتر گیا ہے اور بندہ لا یعنی ہے، پھر پتا کیسی مارد ہے، عجیب قسم دیا۔ تفسیر مائدی مولا عبد الماجد دریا بادی نے لکھیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ تشریح کردے فرمان لگے یہ آیت نازل تو اسی لیے ہوئی تھی جب قرآن بغرض تبلیغ پڑھا جائے تو غور سے سنو، نازل تو اسی مقصد لیے ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں کہ یہ نہیں شروع ہونے لگی، تو یہ نہیں آئی کیا نے، یہ نہیں کہ ہمارے علماء نے تھوڑا سا اس کے مفہوم میں توسع پیدا کر کے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کی گنجائش نکالی، انہوں یہ نہیں آندے، پھر جو قرآن پڑھ دیا نازل اسی واسطے ہوئی ہے، لیکن تھوڑا جی آسان دے مفہوم میں توسع پیدا کیتا ہے، یہ جڑا آپ توسع ہے نا، اور پھر مولویوں دے یا نہیں پتا کہ ہوندی ہے، جو صحیح البخاری لکھیا نا، یہودیاں دے جوڑے نے بدکاری کی تھی،
تو پھر آئے یا رسول اللہ سزا لو، فرمایا اللہ دی کتاب دے مطابق سزا لینی، فرمایا ٹھیک ہے انہوں رجم کر دو جوڑے نو، یا رسول اللہ دی کتاب دے مطابق، فرمایا ہاں کتاب دے مطابق ہی لائی، کیڑی کتاب؟ نبی پاک نے حوالہ دیتا انہوں دی کتاب دا، فرمایا تورات دا، یہ مطلب دوجے دی کتاب دا حوالہ دینا بھی پیغمبر دی سنت ہے۔ فرمایا تہاڈی کتاب کیڑی؟ فرمایا تورات لکھے ہے، فرمایا ہاں لکھے ہے لے ہو، وہ گئے کتاب حوالہ دوجے دی کتاب چو کٹ کے کھانا بھی پیغمبر دی سنت ہے۔ فرمایا لے آؤ تورات، لے آئے، فرمایا کھولو، کھولی، پڑھو، جدو پڑھن لگے نا جتھے وہ لکھی سی نا آیت، وہ جو ہاتھ رکھ لیا، ہاتھ رکھ کے نا تو پتا کی بردار کھیڑی درمیان ہاتھ رکھیا، اے مولویاں دی یعنی کہ اے ہاتھ رکھ کے نا یا رسول اللہ ویکھ لو تے کو نہیں لکھیا، اے تھلے بھی کو نہیں لکھیا، یہ تے لکھیا دی تے ہاتھ رکھیا سی، یا رسول اللہ ویکھ لو تے تھلے کو نہیں لکھیا۔ آپ فرمایا عبداللہ بن سلام جی محبوب جی، فرمایا ڈنڈی مارن ڈے نے کی آندے نے ذرا گئے ہو نا، فرمایا بدبختو میں تینوں پڑھ کے پڑھا کے آیا، ہونے جو ڈنڈی مار دے ہو، کہنے کے ویکھ لے عبداللہ کو نہیں لکھی نہ ہوتے نہ تھلے، فرمایا ہاتھ چکو کھا، جب ہاتھ چکے تو فرمایا تھلے کی لکھیا ہے، انشاءاللہ ہاتھ چکواؤ گے نا، ہاتھ تو سب چکوانے لکھے تھے تھلے ہے، تو لگے جاؤ کسے بھی مدرسے اندر غیر حدیث دے علماء دے مدرسے جاؤ، پوچھو بخاری ہے، کہے گا بخاری مدرسے ہے، درسی نسخہ ہے، پہلی جلد ہے، 102 ہے، پھر لائیے نکالیے کھولیے، ہاتھ چکواؤ جے تلے 5 حدیث رفع دین دے نہ ہون تے اسی ممبر مصطفیٰ تے چڑھنا چھوڑ دیا، یہ مدرسہ بھی انہاں دے ہوئے، بخاری بھی انہاں دی ہوئے، کتاب بھی انہاں دی ہوئے، تے ہاتھ چکواؤ تسی انشاءاللہ تھلے سارا کچھ لکھیا ہے، ہاتھ چکوائی جو تھلے آمینی لکھیے، ہاتھ چکوائی جو تھلے ایک وطر لکھیے، ہاتھ چکوائی جو نیچے 8 تراوی لکھیے، ہاتھ چکوائی جو آمین بالجار لکھیے، ہاتھ چکوائی جو فاتحہ لکھیے بخاری، ہاتھ چکوائی جو پاؤں اور پاؤں ملانا بخاری لکھیے، ہاتھ چکوائی جو اقار تکبیر بخاری اندر ہے، ہاتھ چکوانا تیری ذمہ داری ہے، نیچے انشاءاللہ لکھیے ہوئے جناب موجود ہوئے گا، تو جو نہ مانے تو دے کھڑے ہو کے پڑھو، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سنو حدیث مسلم، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسلام دے ارکان 5 نے، کتنے؟ کیڑے کیڑے؟ فرمایا کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ایک اجتماع ساتھی بیٹھے کہنے لگا ہاں عبداللہ بن عمر سمجھ آ گئی، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ فرمایا نہیں، کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ کہنے لگا ہاں اسی طرح کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ فرمایا نہیں، روزہ اور حج۔ کہنے لگا حج اور روزہ۔ فرمایا نہیں، روزہ اور حج۔ کہنے لگا گل تے کوئی ہے نا؟ فرمایا گل کو نہیں، ترتیب ہوئی جڑی آسمان تو آئی، تو چوتھی جگہ تے حج نو رکھنے، نبی پاک نے حج دا تذکرہ 5ویں جگہ تے کیتا ہے، اپنی مرضی نہ ترتیب بھی نہیں بدل سکتی، بیان ترتیب بھی نہیں بدل سکتی، ترتیب وہی جڑی اللہ اور رسول نے بیان فرمائی۔ تسی زور لا لو دین ترتیب بدل سکتی، ترتیب نہیں، تسی کہو چوتھا نمبر صدیق دا ہے یا 6واں نمبر ہے، نہیں، مرو ابا بکرن، پہلا نمبر صدیق دا ہے۔ ترتیب وہی جو مصطفیٰ نے بیان فرمائی، دین ترتیب وہی جو مصطفیٰ نے بیان فرمائی۔ جے روزے دی جگہ تے لفظ حج کیا نہیں جا سکتا تے کولوں مسائل کتے بن سکتے ہیں؟ اتھے تے ترتیب بھی ہوئی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ میرے محبوب مسجد نبوی تشریف لائے، ویکھیا ایک مسجد نبوی رسی لٹکی کھلوتی، فرمایا رسی کنے لٹکوائی ہے؟ بنوائی ہے ہوتے چھات نال۔ یا رسول اللہ تواڈے گھروں حضرت زینب نے؟ فرمایا کیوں؟ یا رسول اللہ عبادت کر دیا کدے تھک جاندی ہے نا، ذرا رسی نہ ٹیک لا لین گیا، پھاد لین گیا، سہارا لے لین گیا۔ آپ فرمایا رسی کاٹ دو، کھول دو رسی، میری شریعت کی ہے،
میری شریعت دے اندر میرے دین دے اندر اے حکم ہے جدوں نماز پڑھدا نفل پڑھدا تھک جائے تے بہ جائے، یہ زیادہ تھک جائے تے آرام کر جائے، سو جائے۔ اے رسی لٹکانا اور ٹیک لگانا میرا دین نہیں۔ جے اما زینب اپنی عبادت واسطے رسی نے لٹکا سکدیاں تے جڑے بزرگ کچے دھاگے نال 12 سال الٹے لٹکے رہ سن، کیڑا دین ہے؟ شریعت لائیے کچے دھاگے نال الٹے، حالانکہ ساڈے جا کمزور مولوی پکے دھاگے نال قابو نہیں آندا، الٹے لٹکے رہے اور کچے دھاگے نال میں کہا میں جو قرآن حدیث پڑھیا میری معلومات دی حد تک کوئی جرم ایسا نہیں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں جی دی سزا 12 سال الٹا لٹکنا ہوئے۔ کی کیتا سی بزرگا کچے دھاگے نال؟ کیڑا جرم کیتا ہے بزرگا؟ جانے وہ بزرگاں جرم تے کوئی نہیں کیتا، فقیری لین گیا سی، فقیری ولایت لبن لی الٹے لٹکے رہے۔ اچھا نماز نہیں پڑھی 12 سال؟ پڑھنی تے چاہیے سی، تو میں کو الٹے لٹکے رہ کے میں پڑھی، یعنی لٹکے پڑھ لی ہوئی۔ کھانا نہیں کھاتا 12 سال، یعنی کھاتا ہے میں کیویں الٹے لٹکے کھا کے بھی کھا دو، کیویں کھاتا ہے؟ میں کہا حاجت تو سمجھ نہیں آئی، حاجت نہیں کی تھی یعنی کیتی ہے میں کیویں؟ یعنی اتنا عقل ہوندا تے اہل حدیث نہ ہوندے، اتنا شعور ہوندا تے مسلک اہل حدیث نہ قبول کرتے۔ یہ جرت ہمت اللہ نے میری جماعت نو عطا فرمائی۔ علامہ سعید رحم اللہ دے بارک ترک نواز سنائی، خطبہ دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، پیاس لگی فرمایا پانی دے دو، کھڑے کھڑے پانی پی لیا، جبکہ ہون تے محققین دے نزدیک بعض روایات کھڑے ہو کے پانی پینے دا جواز بھی روایات ہے۔ بہرحال علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، رکا آ گیا، حضرت جی کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے؟ واہ علامہ تیری قبر تے اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ رک گئے، فرمایا مجھے آج اپنی محنتوں کا ثمرہ مل گیا، میری جماعت کا یہ ذوق بن گیا، ان کا بڑے سے بڑا بھی غلطی کرے یہ اعلانیہ روکتے بھی ہیں ٹوکتے بھی ہیں۔ اس نو دین و شریعت کیا جناب، بڑے تو بڑا غلطی کرے، غلطی کون نہیں کر سکتے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دنال انہاں دے شاگرداں نے اختلاف کیتا ہے، امام مالک احمد بن حنبل شافعی رحمت اللہ علیہ مجمعین دے نال انہاں دے شاگرداں نے اختلاف کیتا ہے۔ ایک حدیث لاؤ، ایک روایت لاؤ، صحابہ نے مصطفیٰ نے اختلاف کیتا ہے، اتنے اختلاف کرنا لے ایمان نہیں رہندا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے مابو خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہا ہے، پچھے ایک بندہ کھڑا، فرمایا کون؟ یا رسول اللہ ابو اسرائیل، فرمایا آگے لے آؤ۔ یا رسول اللہ کے نہیں آندا، فرمایا کیوں؟ انہیں قسم چکی ہے، نظر منی ہے کہ میں دوپتے ہی کھڑونا ہے، کلام بھی نہیں کرنی، تروزہ رکھنا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا انہوں کہو سائے بیٹھے، انہوں کہہ دو کلام کرے، میرا دین میری شریعت انہاں جنہ چیزہ تو پاکے، اے دین نہیں شریعت نہیں۔ ہن ویکھ لو اے کچھ عرصہ سردیاں جائے پہلے نا سائیکلاں دے لوگ چل کے جاندے نے، اتھے ساڑھے علاقے جو ضلع غالباً ننکانے چاہ گیا یا غالباً ننکانے چاہیے مریم آباد، اتھے سائی پورے ملک دے اکثر اکٹھے ہوندے، سائیکلہ تے نوجوان پینٹ شرٹ کسیاں ہوندیاں نے پیلے پیلے رنگ دیاں تے رات تو دن سائیکل چڑھے۔ بھئی یہ کی ہے ساڑھی عبادت ہے، سائیکل دے جانا ہے، گاڑیاں موجود نے، بساں مجھ نہیں، بھئی سائیکل دے تے جے ہفتہ بعد پھر ویکھیے تے سندھ نو جا رہے ہیں، تسی کون ہو؟ مسلمان کدے جا رہے ہو؟ شہباز کلندر۔ سائیکلہ تے بساں ٹریناں نہیں جانیاں، جاندیاں نے، ایسا سائیکلہ تے جانا ہے کیوں؟ اسے نظر منیے، میرے محبوب نے ویکھے ایک صحابی سواری دی مہار پکڑ کے جا رہا ہے، فرما سواری دے چڑھ دا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میں عمرے تے حج تے جا رہا ہوں، نظر منی ہے کہ پیدل جاواں گا، محبوب نے فرمایا ثواب نہیں ملے گا، سواری تیرے کول موجود ہے، ادھر تے چڑھ جا، ثواب ایویں نہیں ملنا، ثواب لین واسطے ضروری ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
کریما. دیکھو حدیث مصطفیٰ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے. ایک کون زینب؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ نے فرما دی. نبی پاک نے خطبہ ارشاد کی دے فرمایا عید دا اور طرف خطاب کر کے فرما صدقہ کرو اللہ تنہوں جہنم تو بچا لے گا. میں تنہوں جہنم ہی بڑا ویکھیا عورتاں زیادہ عورتاں جہنم وچ. حضرت زینب فرماتے میں سوچیا جیڑا میرا ذاتی مال ہے اج جا کے صدقہ کر دیا. آئیاں گھر عبداللہ بن مسعود کو پوچھیا فرمایا عبداللہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہنی ہاں. صدقہ کرن تو پہلے بھی اپنے شوہر کو پوچھیا. یہ مطلب ہے صدقہ کرن تو بغیر پوچھے عورت اپنے مال چو بھی صدقہ نہ کرے. اپنے شوہر کو پوچھ کے صدقہ کرے. شوہر کو پوچھے بغیر صدقہ بھی کر سکتی ویاڑی جا سکتی نہیں. وہ تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. بورے والے جا سکتی ہے. میں کئی جگہ تے بیان بھی کیتا ہے. اتنے بھی علماء موجود نے شاید کسی دے علم وچ حدیث پاک ہوئے. میں اپنے علم دی نفی کرنا کہ میرے علم وچ ایسی کوئی بات نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال عرصہ نبوت جڑا گزارے ہے آپ دے گھر 9 یا 11 بیویاں رہیا نے. نبی پاک مدینے چ موجود ہون تو کوئی بیوی آپ دی بازاروں سودا لین گئی ہوئے میرے علم میں کوئی روایت. یہ کسی عالم دے دینے چوئے تے بیان کر دے. یہ مطلب ہے مرد جیندہ ہوئے عورت بیوہ نہ ہوئے تے بازار جا کے سودا خرید نہیں سکتی. جے کول موجود ہوئے مرد یہ ساڑھے کول بیماری آدھے نا عورتاں سستا لب دے. وہ جی وہ آدھی تو ہنوں بے وقوفن کی پتہ ہے لین دا سودا ساڑھے کول لوایا ادھی 100 150 200 سستا لے آنی ہے. میں بھی مننا سستا لے آنی ہو 100 150 دا فرق ضرور ہوندہ ہے لیکن غیرت نہیں راندی ایمان نہیں راندا غیرت عزت نہیں راندی. جے عزت چاہی دیئے تے مرد بنو. اللہ نے غیرت تو نگران بنایا اس اپنی ذمہ داروں سنبھالو. زینب فرما دی ماں اپنے شوہر نوں میں صدقہ کرنا ہے کر لواں. حضرت عبداللہ فرما دی کینوں مال دیں گی؟ فرما کسی غریب نوں. فرما تو جان دی نہیں میرا وڈا غریب تے مدینے چ کوئی نہیں تو منو دے چھڑ. فرمایا کیا بیوی اپنے مال چو صدقہ شوہر نو دے سکتی ہے؟ فرمایا کیا رجے دے دو. فرمایا کوئی دلیل؟ فرمایا دلیل تے کوئی نہیں. کروڑوں امام ابو حنیفہ ہون عبداللہ بن مسعود کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. جب عبداللہ بن مسعود کو دلیل منگی جا سکتی ہے تو امام صاحب کو بھی تو پوچھی جا سکتی ہے نا. فرمایا دلیل؟ فرمایا دلیل کوئی نہیں. زینب فرما دی نہیں دلیل نہیں تے دلیل تو بغیر میں اپنا مال توڑے صدقہ نہیں کر سکنی ہاں. فرمایا میں صدقہ کرن تو پہلے پوچھاں گی ضرور. فرمایا کہ دے کولو؟ فرمایا فلاں وربک لا یؤمنون اپنے معبود کو جا کے پوچھنی ہاں. تسی بیٹھو میں نبی پاک کو مسئلہ پوچھ کے آواں. اجازت لے کے نکلی نے اپنے معبود دے گھر اندر پہنچیا دروازہ کھٹکھٹایا کھولیا گیا. کون؟ فرمایا زینب آئی ہے. معبود نے فرمایا کیڑی زینب؟ مدینے کہیں زینبہ نے کیڑی زینب آئی چونکہ آپ حاضر ناظر سن نا عالم الغیب سن نا. تے فرمایا ایک دن اگلے دن بندے نے کیا ہے اہل حدیث 100 سال پہلے کوئی نہیں سن. میں کہا اچھا نویں خوشخبری لبھی 100 سال پہلے اہل حدیث کوئی نہیں سن اسی پرانے ہاں. تے میں کہا اسی تو تانوں پرانا ہی سمجھنے ہاں. اساں تے کدے بھی نہیں کیا با فلانا مسلک نواں ہے پرانے ہو تسی یعنی پرانے ہو. میں کہا جی بالکل پرانے ہو. یعنی کدوں دے ویلے نکا نبی پاک دے ویلے تسی بھی ایسو. میں جان کتے لکھیا؟ میں کہا بخاری لکھیا ہے کہ نبی پاک دے زمانے تسی بھی ایسو تے ساڑھے بھی ابا اجداد ایسن تواڈے بھی ابا اجداد ایسن. یعنی کیویں؟ میں کہا دیسی لکھیا ہے اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبر کہ جدو نیک بندہ فوت ہو جاتا انہاں دی قبر تے کچھ لوگ جناب سجدے کردے سن تے عبادتگاہاں بناندے سن. ادوں بھی ہے سن. تسی بڑے پرانے ہو. اسی تو مننے تسی پرانے ہو. اسی کدوں آنا تسی نویں ہو؟ تسی تو بڑے پرانے ہو لیکن رہنا انشاءاللہ ایک دن آنا اسے ہی رہ جانا ہے. کہنے لگا تسی بالکل نویں ہو. میں کہا اچھا جائیے پھر پوچھئے. ایک ساتھی کر رہا سی کہ میں نے کوئی سوال دس دو ذرا سننا. میں کہا تسی پرانے ہو؟ جان جی. میں کہا پھر ایویں نہ کر لئیے چاہیے پورے ادب و احترام نال علماء بریلویہ کو پورے ادب و احترام نال چاہیے بیٹھیے پوچھئے حضرت تسی پرانے ہو؟ کہنے گے جی اسی پرانے ہیں. تہاڈی کتاب عقیدے سب تو جڑی پرانی ہے نا عقیدہ توحید وہ مینوں دے چھڑو.
وہ تمہیں جیڑی کتاب دے یا جیڑا چیز کتاب دا نام دسو لے آؤ. پھر علماء دیوبند کو جاؤ پورے ادب و احترام عرض کرو حضرت جیڑی تہاڈی عقیدے کتاب سب تو پرانی وہ دے دو, جیڑی وہ کتاب دے جیڑا نام پیش کر لے آؤ. پھر علماء حدیث کو لاؤ پورے ادب و احترام سوال کرو کہ تہاڈی عقیدے سب تو پرانی کتاب کیڑی ہے, انہیں کو کتاب لے جاؤ. تندو کتاباں کھول لو, جے دی عقیدے کتاب پرانی ہوئے گی وہ جماعت پرانی ہوئے گی. چاہو میرا دعویٰ ہے آناف اپنی کتاب علماء دیوبند وجود تو پہلے اپنے موجودہ عقیدے تے کتاب پیش نہیں کر سکتے. علماء بریلویہ حسام الحرمین تو علاوہ عامر رضا خان تو پہلے اپنی کتاب عقیدے پیش نہیں کر سکتے. اہل حدیث اللہ دی رحمت نال اگر کوئی اور کتاب نہ پیش کر پڑے اپنے علماء تو پہلے کوئی نہیں. پھر مانیے بات کہی پھر بڑا خیر رولا شولا پیا تو آنے کو لی پیار محبت سنا دینا. میں کہا یہ کل 7واں 40واں شریف ہے جانے جی میں کدوں شروع ہوا ہے یعنی حضور دے زمانے بھی ایسے. میں ویسے بڑا پریشان ہویا نبی پاک دے زمانے بھی ایسے یعنی نبی پاک دے زمانے تو آ رہے ہیں. اچھا نبی پاک کل 7واں 40واں کراندے سن یعنی جی لازمی گل ہے کراندے ہونے نے. اچھا کل شریف پڑھاندے ہوں گے جن جی پڑھاندے ہوں گے. میں کہا میں ثابت کر سکنا جن کی میں کہ ابو بکر صدیق دا جنازہ کس پڑھایا ہے میں نہ دسو ثابت کرنا. میرے کو پوچھو عمر فاروق عثمان و علی دا جنازے کس نے پڑھائے نام میں اس صحابی دا پیش کر سکنا. امی عائشہ اما فاطمہ الزہرا سیدنا حسن دے جنازے کس نے پڑھائے انہاں دے نام میں پیش کرنا. آخر کل بھی بڑی معروف شے پرانی شے صدیق دا کل شریف کس نے پڑھائے اس صحابی دا نام پیش کرو. میرے عمر فاروق عثمان و علی دے کل شریف دی دعا اور لنگر کس نے کھلوائے او دا نام پیش کرو. میری امی عائشہ اما فاطمہ دے کل دی دعا کس نے کروائی ارواح کس نے کہی پھر لنگر کس نے تقسیم کیتے او دا نام پیش کرو. جے نام پیش کر دو تو ایک ایک نام دے ایک ایک حرف دے بدلے میں 1 لاکھ روپیہ انعام دیا. جے انہاں دے نام پیش کر دو جے نہ کر سکو مانو کہ تیرے اعمال زمین تے بنائے گئے میرے عقیدہ اور میرے اعمال اللہ نے سمان تو مصطفیٰ دے سینے تے آپ نازل فرمائے. ہاں ساڑھے کو لاؤ نا جو بطور عقیدہ اہل حدیث کردہ ہوئے اور ساڑھے کو دلیل موجود نہ ہوئے. فرما فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اما زینب رضی اللہ تو رسول اللہ دروا دیتے ہیں. فرما کون زینب یہ آج کل سارے مسئلے نے جائیے پوچھئے عامر رضا خان صاحب تو پہلے عرس شریف دے جواز تے کتاب دا نام عامر رضا خان صاحب تو پہلے قبر کو پختہ کرنے پر ایک کتاب کا نام عامر رضا خان سے پہلے کل 7ویں 40ویں پر ایک کتاب کا نام عامر رضا خان سے پہلے نور من اللہ پر ایک کتاب کا نام جناب عامر رضا خان سے پہلے پیغمبر عالم الغیب ہے اس پر ایک کتاب کا نام محدثین نے لکھی ہو پیش کر دے نہیں پیش کی جا سکتی. یہ دا مطلب ہے سارا کچھ انڈیا چی بنایا گیا ہے. اصل دین کیڑا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. تھاکتے نہیں گئے ہاتھ کھڑے کرو کہ ماشاءاللہ جڑے تھکے ہو چلو 5-7 ہر پاسے ہوندے نے خیر. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اما زینب فرما دے معبوم جی میں اپنا مال صدقہ کرنا چاہنی ہوں. عبداللہ فرماندے نے اپنا مال منو صدقہ دینے کیا بیوی اپنا مال شوہر تے صدقہ کر سکتی ہے یا نہیں. میرے معبود فرما زینب اپنا سارا مال اپنے شوہر نو دینے اللہ تنو دورا ثواب دے گا.
اما زینب آئی نے سامان چکے ہیں، مال چکے ہیں اپنے شوہر دی جھولی اندر. میں پوچھنا چاہنا پہلے خرچ کیوں نہیں کیتا؟ دلیل موجود نہیں، ہن کیوں خرچ کیتا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. امام مالک رحمت اللہ علیہ تشریف فرمان ہے، ایک بندہ کے سوال کرنا ہے، اے امام مالک میں حج عمرے تے جانا چاہنا، احرام بننا چاہنا، کتوں بننا ہے؟ فرما مدینہ جانی بار میقات ذو الحلیفہ ہوتے احرام بن. کہنے لگا میرا دل کردہ ہے روضہ رسول کو لو بننا. فرمائے تو بننا روضہ رسول کو لو، مسجد نبوی روضہ رسول کو لو. امام مالک رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا. فرما تو او نیکی کرنا چاہنا جڑی نبی پاک نے کیتی نہیں؟ تو نبی پاک دے جیڑی نیکی دا تصور نبی دے اعمال نامے چ کوئی نہیں، تو او کر کے نبی تو نیکی اگے جانا چاہنا ہے؟ تو او کم کرنا چاہنا، دنیا نے پیغام دینا چاہنا کہ یہ نیکی ہے لیکن نبی پاک نہیں کر سکے، میں کر رہا. میں سوال کرنا کل 7واں 40واں نبی پاک نے نہیں کیتا، تسی کر کے نبی تو اگے ودنا چاہتے ہو نیکی چ؟ جو کم پیغمبر نے نہیں کیتا پیغام دینا چاہتے ہو کہ مصطفیٰ فلاں فلاں نیکی نہ کر سکے، نعوذ باللہ. میں اسی کر رہے ہوں. کیڑا نبی؟ فرمان نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا وان لک لاجرا غیر ممنون. اس نبی نو پیغام دینا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کل 7ویں 40واں کے ذکر نہیں آیا. میں کیا نہیں، بخاری حدیث ہے، مسجد نبوی دی خادمہ فوت ہو گئی، صحابہ نے راتوں رات دفن کر دیتی، کئی دن گزرے، آپ نے فرمایا مسجد نبوی دی خادمہ نظر نہیں آ رہی، محبوب جی فوت ہو گئی ہے. فرمایا میں دی قبر تے لے کے چلو. میں پوچھنا چاہنا جے کل تے 7واں 40واں نبی دے زمانے چوندا رب کعبہ دی قسم ہے عورت رات نو فوت ہوئی، صحابہ نے دفن کر دیتی، سویرے بلال مسجد نبوی دے چھت تے چڑھ کے اعلان کر دے حضرات مسجد نبوی دی خادمہ رات نو فوت ہوئی ہے، وہ دفن ہو گئی ہے، آج اس دا کل شریف ہے، پیغمبر دعا فرمانیے پورے مدینے چ اطلاع ہو جاندی. او دی وفات تو بعد دفن تو بعد کئی دن مدینے چ اطلاع نہ ہونا، مصطفیٰ تک بات نہ پہنچنا. اس بات دی دلیل ہے نہ کل پیغمبر دے زمانے نہ 7واں نہ 40واں نہ جناب بیٹھک تے بیٹھ کے کوئی فاتحہ خانی، یہ تصور نہیں ہے. جب نہیں ہے پھر اہل حدیث نو مجبور کیوں کیتا جاندے؟ تو عمال کر جو تو آپ بنائے نے. اہل حدیث مجبور ہے، اہل حدیث غلام ہے، تو آوارہ ہے. اہل حدیث غلام ہے، تو آوارہ ہے. اہل حدیث غلام ہے، آوارہ انسان اپنی مرضی کیتا کر دے. جڑا غلام ہوندے وہ مرضی نہیں کردا، وہ کی کردا ہے؟ فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون. اسی آوارے نہیں کہ اپنی مرضی کریے، اسی غلام اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا حضور نے کم نہیں کیتا مر جاگے نہیں کرانگے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سنیے ایک اور بات سنیے، امام الحروی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ضم الکلام دے اندر صحیح سند واقعہ بیان کیتا ہے. امام ابو سعید الحسن بن احمد رحمت اللہ علیہ تشریف فرمانے ایک بندہ کے پوچھدا ہے، اے امام ابو سعید مسئلہ پوچھنا ہے. فرما پوچھو. فرما کیا بندہ ہڈی نال استنجا کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. کہنے لگا کیوں؟ فرمان نبی پاک نے فرمایا اے جنات دی خوراک نے تے اپنے بھائیاں دی خوراک نو گندیاں نہ کیتا کرو. نبی پاک نے ہڈی نہ استنجا کرن تو منع کیتا ہے. وجہ آپ نے بیان فرمائی ہے اے جنات دی خوراک ہے لہذا انہوں گندہ نہیں کرنا. وہ بندہ کی آندہ سائل کی آندہ پانی نال استنجا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا جائز ہے. کہنے لگا اے انسانہ دی خوراک نہیں، پانی انسانہ دی خوراک نہیں، ادھر کیوں جائز ہے؟ جی ہڈی جنات دی خوراک نال استنجا ممنوع ہے تے انسان دی خوراک پانی نال استنجا کیوں جائز ہے؟
امام ابو سعید رحمہ اللہ غصے اندر آ گئے، چہرہ سرخ ہویا، کھڑے ہوئے آگے بڑھے، اس بندے دے گردن تے ہاتھ رکھیا، دبانا چاہیا، لوگوں نے اٹھ کے چھڑایا۔ فرمایا امام صاحب کی کر دے ہو؟ فرمایا زندیق انسان ہے، یہ نبی پاک دا رد کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہڈی استنجا نہیں کرنا، اے حدیث سنیں تو بعد پانی نہ استنجا کرن دے آندے کیوں جائز ہے؟ اے حدیث تا رد کر دے، رسول اللہ دے مقابلے چ اپنی بات پیش کر دے، رسول اللہ دے مقابلے قیاس پیش کر دے، رسول اللہ دے مقابلے اپنی بات پیش کر رہے ہیں، لہذا زندیق کے بن قتل کرنے دو۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، لوگوں حدیث دا کیوں رد کر دے ہو؟ 1 2 4 نہیں 500 حدیث رفع دین دیا، 10 کیوں رد کر دے ہو؟ 3 حدیثاں نے مغرب تو پہلے 2 نفل پڑھن دیا، کیویں رد کر دے ہو؟ 12 حدیثاں نے جناب پنڈاں اندر جمعہ پڑھن دے بارے کیویں رد کر دے ہو؟ 14 حدیثاں نے جنازے اندر فاتحہ پڑھن دے بارے کیویں رد کر دے ہو؟ میں ہاتھ جوڑ کے آنا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، جڑا ایک حدیث رد کرے، روایت جڑی میں بار بار آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری اندر کتاب التفسیر اندر حدیث ہوندی ہے، ایک انصاری صحابی ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 صحابی رول پہنگے ہے، ایک پاسے زبیر نے، ایک پاسے انصاری صحابی نے، پانی دی واری دا رول ہے۔ زبیر کون پہلے واری میری بن دی ہے، کنویں دے نزدیک زمین میری ہے، انصاری کون میری واری بن دی ہے، اختلاف ہویا، نبی پاک کو فیصلہ آیا، پانی دا واری دا فیصلہ بھی صحابہ لائے تے مصطفیٰ کو لائے۔ یا رسول اللہ فیصلہ کرو، موقع ملاحظہ ہویا، دلال سنے، فرمایا زبیر پالے واری تیری ہے، انصاری اندھا ہے یا رسول اللہ انصاف نہیں، اے توڑا رشتہ دار ہے، تاں جھک کے فیصلہ کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ دے بندے جے اللہ دی زمین تے میں انصاف نہ کرا اور کون کرے گا؟ فرمایا زبیر زمین نو چنگی طرح پنڈل بھر لیا کر، جے بچ جائے تنو دیتا کر۔ اسما جے گلہ چاری نے جبریل آگئے یہی آیت لے کے آئے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے میرے محبوب جی اعلان فرما دو من توڑے رب ہوندی قسم میں، انصاری نے کہہ دو جے تنو اے حدیث قبول نہیں، سانو تیرا ایمان اسمان تے قبول نہیں، ایک حدیث نہ مننے تے ایمان قبول نہیں، جڑا 500 رفع دین دیا نہ مننے، جیڑیا باقی حدیث دا انکار کرے، اعلانیہ رد کرے، اعلانیہ تعویل کرے، اعلانیہ حدیث مصطفیٰ نو رد کرے، ایک پاسے حدیث ایک پاسے تعویل، ایک پاسے حدیث ایک پاسے قیاس، اور کبھے کہ حدیث نو چھوڑیا جا سکتا ہے لیکن مصطفیٰ دے فرمانوں نہیں چھوڑیا جا سکنا۔ یہ اہل حدیث دی جنگ دنیا نال، لوگوں مصطفیٰ دی حیثیت مقام نو پہچانو، حدیث والے دی حیثیت نو پہچانو، ساری دنیا چھوڑو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اہل بیت میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں شامل ہیں، اور شیعہ حضرات کا اس بارے میں کیا موقف؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت حسنین کریمین اور اماں فاطمہ تزرہ اہل بیت میں، اہل حدیث کا موقف ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر ہیں، آپ کی بیٹی اہل بیت کے اندر ہیں، باقی آپ کی آل میں آل جعفر، آل عباس، آل عقیل، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل میں شامل کیا۔ السلام علیکم مرد شیخ صاحب، کیا مرد بلیک کپڑے اور عورت سبز شلوار پہن سکتی ہے؟ قرآن و حدیث سے وضاحت۔ بات یہ ہے اسلام نے ایک اصول بیان کر دیا کہ دنیاوی معاملات دے اندر ہر کم جائز ہے جب تک شریعت نہ روکے، اور عبادت دے اندر ہر کم منع ہے جب تک شریعت نہ کہے، لہذا اے معاملات دا معاملہ ہے، جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکن گے کسی معاملات تو رک جانا ہے، باقی دے معاملات کی آزادی ہے۔ کالا کپڑا پہننا مطلقاً جائز ہے، لیکن کسی خاص گروہ کی اگر وہ علامت نشانی شعار نشانی بن جائے تو پھر وہاں اس علاقے میں اس کو نہیں پہنا جائے، محرم میں سے کپڑے سے پرہیز کیا جائے تاکہ دور سے پتہ یہ نہ چلے کہ وہی آ رہا ہے، تو باقی ویسے مطلقاً جائز۔ سبز شلوار میرے علم میں نہیں ہے کہ سبز شلوار عورت واسطے ممنوع ہے، پتہ نہیں یہ کوئی اور نہ چکر نہ ہوئے سبز آلہ لگتا ہے میں پگڑی والا رولا ہے جائز ہے بھائی، کوئی غرض نہیں۔ نماز میں پہلے تشہد میں تحیات کے ساتھ درود ملانے کا کیا حکم؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو 9 رکعت وتر پڑھے، تہجد پڑھے، 8 رکعت کے بعد آپ بیٹھ گئے،
اور آپ نے تشہد پڑھا درمیانہ، جب 9 وتر پڑھے جائیں تو 8 کے بعد تشہد ہے، اس میں آپ نے درود پاک پڑھا ہے۔ اس سے علماء نے یہی مسئلہ ثابت کیا ہے کہ درمیانہ تشہد میں درود پڑھنا جائز ہے، پڑھا جا سکتا ہے، اگر نہ پڑھے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ آخری تشہد میں درود ضروری ہے، درمیان میں اختیار ہے، پڑھ لیں یا نہ پڑھیں، دونوں صورتیں جائز ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ جب درمیان تشہد میں درود بھول کر پڑھا جائے، اللہم صلی علی کہا جائے، یاد آ جائے تو فوری اٹھ جائے، اگر علی محمد کہہ دیا پھر یاد آ جائے اٹھ جائے، لیکن سجدہ صاحب پڑھ جائے گا اگر پیغمبر کا نام زبان پہ آ گیا۔ 1000 بار توبہ ایسے مسلک سے جتنے نبی دا نام آوے سجدہ صاحب پہ جانا ہے، یہ تو ہی حوصلہ ہے۔ اگر لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں، ایک حدیث سے بعض علماء نے استدلال کی ہے، تو فہمی حدیث میں اگر اختلاف ہو تو یہ سال میں جو سمجھنا کہ ہاتھ کھولنے چاہیے، جس علاقے دے اندر ہاتھ زیادہ اکثریت چونکہ ساری جماعت کھول رہی ہے، وہ دے جان بوجھ کے ہاتھ بن کے نواں کام نہیں کرنا چاہیے اور اپنے موقع کون دا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اتھے جماعت دے نہ رہنا چاہیے۔ جس علاقے لوگ بن رہے ہیں زیادہ، جاؤ تو ہاتھ بن لو، کوئی کا بات نہیں، مسئلے گنجائش ہے، لیکن جان بوجھ کے مسجد دے اندر کہ لوگ کھول رہے ہیں میں بننا تاکہ پتہ لگے یہ بھی محقق زمان ہوتا ہے، اس تو بچنا چاہیے، کیونکہ ہاتھ بننے کھولنے کی گنجائش ہے، لیکن جماعت فساد پان دی کوئی گنجائش، انتشار زیادہ گناہ۔ اس وقت جتے ہاتھ کھولے جا رہے کھول دو، صورت جائز جو ہے، جتے ہاتھ بننے جا رہے ہیں تو اسی کہتے جاؤ تے بن لو۔ آج کی سیڈی ابھی مل سکتی ہے، چلو بسم اللہ اسلامی سیڈی نزد عبداللہ گرداس پوری حافظ اللہ کی مسجد تو جناب کیسٹ مل جائے گی جناب۔ اچھا کیا مرضیوں کے سکول میں بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم دلوائی جا سکتی ہے؟ بھائی نہیں دلوائی جا سکتی، اور جدہ بچے پڑھ دیں فوری چھڑوا لوے تو آج جائیے تھے داخل کرا جائے مدرسے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ بھائی وہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بہت ساری احادیث ہے، صحیح البخاری متواتر روایات ہے، کس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں جادو کرن لاٹھیاں سٹیاں سن اور رسیاں سٹیاں سن تو کی بن گئیاں سن، تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر آیا سی، تائیں تے پھر ڈرے سن، فرمایا ڈر کوئی نہ، آگے بڑھتے تو لاٹھی سٹ، ڈرے سن۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی اکھاں تے وہ اثرات غالب آ گئے اور آپ نے سٹیاں رسیاں سب نظر آئیاں۔ یہ قرآن تو ثابت ہے کہ پیغمبر دی اکھاں تے جادو دے اثرات غالب آئے نے، تاں ہی وہ ساری صورت واضح ہوئی۔ لہذا حدیث تو یہ حدیث قرآن دے خلاف کوئی نہیں، جڑا بندہ آندا حدیث قرآن دے خلاف ہوندی ہے، ہر حدیث سے صحیح قرآن دے مطابق ہے، تے جڑا آندا قرآن دے خلاف ہے وہ دا اپنا عقل خراب ہویا۔ مسجد میں سترہ فرض ہے، سترہ مطلقاً ہمارے سمجھ کے مطابق مطلقاً فرض نہیں ہے اور مسنون ہے، بہتر ہے، اولا ہے، لیکن اگر نہ رکھا جائے تو جواز بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا میں جو سمجھتا ہوں اس کے مطابق ضروری نہیں، اگر کسی عالم کا اپنا موقف ہو تو یہاں گنجائش ہے، کیونکہ ہم اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث جو ہوتا ہے وہ حدیث کے مطابق تفہیم میں فرق ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ ایک طلاق دینے کے بعد 6 مہینے گزر جانے کے بعد دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، لیکن دوبارہ نکاح ہوئے گا، عدت گزر گئی ہے، نکاح ہوئے گا۔ سورۃ التحریم پڑھ لیں، سورۃ الطلاق غالباً سورۃ الطلاق پڑھ لیں 28ویں پارے میں، آخر پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے۔ لہذا حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ محترمہ کو طلاق ہو گئی تھی، عدت گزر گئی تھی، دوبارہ نکاح ہوا تھا۔ فيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته وأحذر نفسي عن عصيانه ومخالفة أمره. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، ماذا جرى للمسلمين في أوطانهم المترامية الأطراف وفي حدودهم القريبة والبعيدة وعلى مرى ومسمع من العالم؟ في الكشمير يتعرض المسلمون لمذابح وحشية، وفي أفغانستان والعراق شرد أكثر من 1 مليون مسلم، وفي فلسطين يشتد الحصار والبطش بأهلها المساكين الذين طال بهم الأمد وزاك بهم الحال ورووا ورزها بالدماء. وفي ليبيا سطع عليه سطوا شديدا أمريكا مع إصابات وجماعات يقال في اللغة الإنجليزية والأردية نيتو. عباد الله، كلا والله ما سطع عليه إلا لحصول زيت البترول. وفي نيجيريا أيضا تدق مدائنها وقراها بمدافع الضرب ليلا ونهارا
إخواني في الله إن تدبرت في مناطق المسلمين نظرت أن قتل المسلمون بلا حساب ودمرت أكثر المساجد ونهبت كل الآثار والكتب الإسلامية وأحرقت المصاحف ومني الأذان والصلاة. هذه أحوال المسلمين اليوم. أيها المسلمون نسأل أنفسنا لما كل هذا؟ هل بدأ المسلمون بالعدوان في كل هذه الأوطان؟ كلا، فالإسلام يكره العدوان على المسلم وغير المسلم، والمولى تبارك وتعالى يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويبين سبحانه وتعالى طريقة التعامل مع غير المسلمين يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أيها الطلاب والمشايخ بالجامعة الإسلامية السلفية، غير المسلمين يعيشون في بلاد آمنين على أنفسهم وأموالهم وأراضيهم، فما السبب إذن في هذه المحن التي تنتاب المسلمين في دينهم وتعصف كل يوم بآلاف المسلمين منهم؟ السبب هو الحقد كاف، والسبب هو الخوف من المد الإسلامي. أما الحقد فلأنهم رأوه دينا قيما فيازا صالحا باقيا لكل زمان ومكان. لقد حاولوا جميعا على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وأحوائهم أن يقتلوا الإسلام من جذوره، مرة باسم الوثنية وأخرى باسم الصليبية وثالثة بشلوبية فباعوا وأما السبب هو الحقد الثامن والسبب هو الثاني. وأما الحقد فلأنهم رأوه دينا قيما فيازا صالحا باقيا لكل زمان ومكان. لقد حاولوا جميعا على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وأحوائهم أن يقتلوا الإسلام من جذوره، مرة باسم الوثنية وأخرى باسم الصليبية فباعوا بالخسران المبين. أما الحقد فلأنهم رأوه دينا قيما فقد رأوا الإسلام يجري كالبحر بلا عنف ولا شدة. أيها المسلمون نسأل أنفسنا نستطيع أن نحفظ. جزاکم اللہ بارک اللہ. وقت کافی ہو گیا ہے چونکہ یہ جامعہ دا پروگرام ہے، درس حدیث تسا حضرات نے سماعت فرمایا. میں اس واسطے چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں اگرچہ میں نہایت معذرت نال شاہ صاحب کو تھوڑا جا وقت لیا ہے. وعدہ یہ سی کہ ساڈے معزز مہمان سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی انہاں دا خطاب اثر تو فوراً متصل بعد ہو جائے گا، لیکن سفر دے وچ کچھ لیٹ ہونے دی وجہ تو شیخ اثر حافظہ اللہ تعالی پہنچ گیا سی، اس لیے وقت دی نزاکت دے پیش نظر انہاں دا بیان شروع کروا دیتا. اور میں جامعہ دا چونکہ جامعہ دا پروگرام ہے تسا احباب جامعہ واسطے فنڈ مہیا کر دیو، جامعہ واسطے دعاواں کر دیو، جامعہ واسطے دن رات تگو دو کر دیو. میں یہ تواڈے سامنے یہ نمونہ رکھنا چاہنا کہ جو کچھ تسی فنڈ مہیا کر دیو، دعاواں کر دیو، تگو دو کر دیو، محنت کوشش کر دیو، او دا ثمرہ الحمدللہ تواڈے سامنے ہے. میں کوئی تیسری چوتھی دے طالب علم تو تھا حضرات دے سامنے کھڑے نہیں کیتے. یہ پہلی جماعت دے طالب علم نے جو پہلے انگلش اندر تقریر کر کے گیا، دوسرا پہلی جماعت دا طالب علم عربی اندر تقریر کر کے گیا، اور ہون انشاءاللہ پہلی جماعت دا طالب علم تو اردو اندر تقریر سناندا ہے. اس تو بعد شاہ صاحب دا بیان شروع ہو جائے گا. حافظ اسامہ داؤد محترم قاری محمد ارشد داؤد صاحب دے صاحبزادے حافظ اسامہ داؤد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. حضرات آج عالم اسلام جن حالات سے دو چار ہے، آج سے قبل کبھی ایسے حالات نہ تھے. اگر آج ہم کشمیر کے حالات پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کشمیری لوگوں کو محض مسلمان ہونے کی پاداش میں
गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। अगर हम अफगानिस्तान और इराक की सूरत हाल पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि लाखों और करोड़ों की तादाद में मुसलमानों को उनके घरों से बेघर कर दिया गया, उनकी जायदादों को नीलाम कर दिया गया। अगर हम फलस्तीन की सूरत हाल पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि फलस्तीनी मासूम और मजलूम बच्चों को उनके मुसलमान होने की ये सजा दी गई कि उनका मुआशरा तंग कर दिया गया, उनकी अशिया खुर्दोनोश को रोक लिया गया और उनकी सरजमीन पर खून मुस्लिम को इस तरह बहा दिया गया जैसा कि गलियों और बाजारों में पानी को बहा दिया जाता है। ग्रामी कदर सामीन, अगर हम नाइजीरिया की तरफ नजर उठाएं तो हमें यह खबरें सुनाई देती है कि वहां के ईसाई सदर गुडलक ने खुफिया तौर पर मुसलमानों के कत्लेआम की इजाजत दे रखी है और वहां पर दिन और रात के इस शैतानी खेल के नतीजे में मुसलमानों का कत्लेआम करके उनकी लाशों को कुओं में फेंक दिया जाता है। ग्रामी कदर सामीन, अगर हम लीबिया को देखें तो हमें पता चलता है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने पेट्रोल की खातिर लीबिया के शहरों और उसके देहातों पर बम बरसाकर उसे तहस नहस कर दिया। अजीजान ग्रामी, अगर हम आज आलम इस्लाम के मजमूई हालत पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि मुसलमानों के कत्लेआम से बढ़कर इस कायनात में अर्जा और सस्ती चीज नहीं है। मुसलमानों को बगैर किसी जुर्म के गाजर और मूली की तरह काट दिया जाता है। रेमंड अमरीकी कुत्ता पाकिस्तानी नौजवानों को कत्ल करता है तो अक़वाम मुत्तहिदा का कोई इदारा हरकत में नहीं आता। आज मसाजिदों को शहीद किया जा रहा है और तू हिंदुओं और काफिरों की गंदी तहजीब और तमद्दुन को अपने सीने से लगाए हुए है। आज कितनी ऐसी इफ्फत माँ बहने कि जिनके चेहरों को कभी चश्मे फलक ने भी ना देखा था, उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और गैरतमंद मुस्लिम वो तेरा रास्ता तकती रह गई और तुझे इंडिया की कंजरियों के गानों से फुर्सत ना मिली। आज मुसलमानों की सबसे मुकद्दस तरीन किताब, मुसलमानों की सबसे कीमती मता कुरान मजीद को अमरीकी मलऊन टेरी जोन्स ने 30 इंतहा पसंद पादरियों की मौजूदगी में नजर आतिश किया और यह बदतरीन शैतानी खेल 22 मिनट तक जारी रहा और तू ये तमाशा अपनी आंखों से देखता रह गया। फिर मुझे कहने दे कि इससे बेहतर था तू मरकर किस्सा परीना बन चुका होता, क्योंकि अकबर ने कहा था अफ़आले मुज़र से कुछ न करना बेहतर, गफलत की हंसी से आह भरना बेहतर। सुना है उसामा ने अहले गैरत से जीना जिल्लत से हो तो मरना बेहतर। अजीजान गिरामी, एक जिंदा मुसलमान तो वो होता है कि उसके सामने हदूदुल्लाह का मजाक उड़ाया जाए, उसके सामने शायर इस्लाम की तौहीन की जाए तो उसके खून की गर्दिश तेज हो जाती है और उसके खून में इर्तियाश पैदा हो जाता है और वो एक शोला बनकर कुफार के खिरमन को जला दिया करता है। ग्रामी कदर सामीन, आज आलम इस्लाम के हालत को देखते हुए मुझे अपना चमकता हुआ माजी याद आया। कहाँ गए सरवरे हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदा होने वाले, कहाँ गए खालिद बिन वलीद के वरासा, कहाँ गए मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम लेवा, कहाँ गए तारिक बिन जियाद और इब्ने तैमिया के जानशीन। अगर तुम्हारी रगों में उन अस्लाफ का खून नहीं रहा तो मैं उम्मत मुसलमान के मजलूम मुसलमानों को कह दूं कि जाओ अपने ऊपर बेकसी की चादर तान कर सो जाओ, क्योंकि इस उम्मत की माँ ने मोहम्मद बिन कासिम पैदा करने छोड़ दिए। मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज रब की इस धरती पर 58 से ज्यादा इस्लामी ममालिक और 2.25 अरब से ज्यादा मुसलमान और जिल्लत कहता हूं कुरान की जुबान में, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना
कभी आपने गौर किया कि ऐसा क्यों है? मुझे कसम है उस जात की कि जिसने मुझे आपके सामने कुव्वत गोयाई से नवाजा है। अगर तुम जिल्लत से बचना चाहते हो और इज्जत हासिल करना चाहते हो और अपना खोया हुआ मुकाम और वकार चाहते हो और दुनिया की क़यादत और सियादत चाहते हो तो कुफ्फार के हाथों में खिलौना मत बनो, बल्कि अपनी जिंदगियों में कुरान और सुन्नत को नाफिज कर लो। इज्जत, वकार, तौकीर, शान, शौकत, क़यादत, सियादत और दुनिया की हुक्मरानी तुम्हारे कदमों में ढेर कर दी जाएगी। मैं आखिर में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान सैयद सब्तान शाह साहब नकवी और अपने असातिज़ा की मौजूदगी में कुफ्फार को इस बात का पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी खबीस हरकतों से बाज आ जाओ, वगरना इस्लाम के दिफा के लिए अपनी रगों में जो खून है, अपनी रगों में जो खून है बहा देंगे हम, बातिल की धज्जियां उड़ा देंगे हम, कुफ्र को इस जहां से मिटा देंगे हम। कहो इंशाअल्लाह, हाथ बुलंद करके कहो इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाह सनल जज़ा। पहली जमात दे 3 तालिब इल्म इस वास्ते तुसा हजरात दे सामने पेश कीते ने, दूसरी तीसरी चौथी दे नहीं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह खुतबात जुमातुल मुबारक इरशाद फरमांदे ने मुख्तलिफ जगह ते जाके कि ये इदारा जड़ा तुसा अल्हम्दुलिल्लाह कायम कीता है, जिदे तुसी मुआवन हो, साथी हो, अल्लाह दे फजलो करम नाल तुहाडा तावन, तुहाडियां दुआवां ज़ाया बेकार रायगा नहीं जा रहीआं। अल्लाह दे फजलो करम नाल तलबात दी सही इस्लामी नहज ते तालीम और तरबियत दा मुकम्मल बच्चा साडा माशाअल्लाह बड़ी मेहनत कर रहा जी। मैं जिथे भी गया प्रोग्रामां ते अल्लाह दे फजलों उत्थे पहुंचा। इस्लामिक इको साउंड एंड कुतुब केस्ट CD हाउस सिर्फ जमात अहल हदीस इको साउंड और वीडियो फिल्म बनवाने वास्ते रबता करन। ये भी एक जज्बा माशाअल्लाह नहीं। कारोबारी बंदा कहता यार पैसे होने चाहिए ने भी जिहड़ा मर्जी सद लवे। नातां ते भी लग रही है, गाने ते भी लग रही है, स्टेजां ते भी लग रही है, भंडां ते भी लग रही है, मरासियां ते लग रही है। लेकिन उन्होंने आख्या भी सिर्फ अहले हदीस उलमा दे प्रोग्राम रिकॉर्ड करने वास्ते साथी रबता करन। इको दा सिस्टम माशाअल्लाह मौजूद है, बहुत बेहतरीन सिस्टम है। तो सीडी दा प्रोग्राम हुणे माशाअल्लाह जिन्हां साथियों ने लैने होने प्रोग्राम तो हुणे मौके पर रिकॉर्ड करके दे देने उस वक्त। अल्लाह इन्हां दे कारोबार च बरकत करे। ये भी एक तामन है नेकी दे वास्ते।